بولے شاہد صاحب ہے شاہد صاحب بیٹھے ہوئے قریب آ جائیں، زیادہ آ جائیے ان کو، اور قریب آ جاؤ اور قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. ترقی کا مدار موقوف اطاعت پر. ہر شخص چاہتا ہے میں ترقی ملے، دین اور دنیا مشترک ہے لیکن اطاعت اور موقوف ہے. جیسی اطاعت کرو گے اس ترقی ملے گی. آج امت پر جو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اطاعت کی کمی ہے. کسی کی نہیں مانتے، اپنے نفس کی مانتے ہیں، اسی لیے امت پریشان ہو رہی ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے یہ. اطاعت کرو، شریعت کی کبھی ناکام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا مومن کے لیے، خاص طور سب کے لیے نہیں. آج ہم ہے بالکل غافل ہے، غفلت والی زندگی ہو رہی ہے ہماری. حیوان اسے ہوتے نہیں، کھایا پیا چلے گئے. مومن شان بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم کو بھیج رہا ہوں کسی کام کے لیے، کام کر کے آؤ میرے پاس. اور یہ کام سپرد کر دیا اور نسخہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے امت تک پہنچایا. آج امت ان نسخوں پر عمل نہیں کر رہی، اسی لیے ذلیل ہو رہی ہے. دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، دین میں ترقی ہو رہی ہے. ہر جگہ فاقہ کشی ہو رہی ہے. صاحب بڑی پریشانی ہے، گھر میں بڑی پریشانی اٹھا رہی ہے. تم نے مالک کو ناراض ہے، کیسے تم خوش ہو گے؟ نہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک عمل رہا، اللہ واقعہ دیکھ رہا تھا، بہت عبرتناک واقعہ تھا وہ تاتاریوں کا. اتنی خوریزی کبھی کی نہیں ہوئی. زبردست یہ تھا کہ اب اسلام جو مٹ جائے گا، یہاں تک نوبت آ گئی تھی. اتنی بربریت تھی ان کے اندر. انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو جگایا، چنگیز خان کو. اس کے ان کی اولاد بنی، سب اسلام لے آئی. وہ انہوں نے مقابلہ کیا. انہیں کے اولاد ہلاکو بھی تھے. اس سے پہلے تاتاریوں کا یہ جو عجیب ظلم تھا، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. مسلمانوں نے ظلم شروع کیا تھا. کوئی سننے والا نہیں تھا، ہے مسلمان. یہ دور چلا رہا شروع سے. انہوں نے اس پہ جب وہ کیا، جو قوم تھی انہوں نے فریاد رسی کا اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اے مسلمانوں، خدا کیا یہ انصاف ہے؟ ہم پریشان، ہم کو مارا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں درخواست کی. ان پہ الہام ہوا کہ ٹھیک ہے اب تم ان کو حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے. پھر عالم یہ ہوا کہ بزدلی کا کہ مسلمان تھے. ایک عورت آتی تھی خنجر لے کے، اے مسلمانوں یہاں بیٹھو، میں تم کو ذبح کروں گی. وہ گردن جو ہے بیٹھ جاتے تھے. یہ بزدلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ عذاب ہو گیا. جو سینہ تان چلتے تھے وہ جھک گئے. پھر تو ان تھی بجائے بغداد کی جو دجلہ جو ہے پانی ایک دم کالا ہو گیا تھا، جو کتابیں تلف کرتے انہوں نے. یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک نفر بچ جائے. اللہ تعالیٰ جو قیامت تک دین قائم رکھنا ہے، اسی میں انہوں نے پیدا کر دیا. اس کا معاملہ ہوتا چلا گیا. اللہ نے خوب ان کو چمکایا. تو جب بھی اسلام پہ غلبہ جو نہیں ہوا، نافرمانی پہ بھی نہیں ہوا. فرمانبرداری کرو تم کامیاب ہوگے، تو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. صحابہ کی شانتی کا ہمیشہ فاتح مقصود کبھی نہیں ہوئے. کبھی غلطی ہو گئی، تنابہ ہو گیا، پھر کامیاب ہو گیا. اطاعت جب تک کی شریعت کی کبھی ناکام نہیں. سب سے زیادہ اطاعت ہوئی تھی غزوہ بدر میں. تقویٰ بھی تھا، اطاعت بھی تھی. نبی نے فرما دیا عمل کریں گے، 100% عمل کریں گے، 100% کامیاب ہو گئے. 1000 کا لشکر پورے لیف سے پورا، 313 صحابی، زبردست فتح مبین ہوئی ان کو. اس کے بعد پھر دورہ 3 واقعہ آپ کے ہاتھ مبارکہ میں ہوئے. غزوہ حنین میں ایک اکثریت مسلمانوں کی، ان کی کمی تھی. تو یہ پتہ نہیں دل میں آ گیا لوگوں کے، آج تمہیں پالا مار لوں گا، میں بہت کثرت ہوں. ایک لمحہ لگا تھا،
فتح ہو رہی تھی، ایک دم شکست ہو گئی، فوراً شکست ہو گئی، پھر سب نے توبہ کی، پھر اللہ نے فتح دے دی، توبہ کی فتح ہو گئی پھر۔ اور تیسرے میں اطاعت میں کمی ہو گئی، غزوہ احد میں آپ تو متعین ہوئی فلاں فلاں یہاں بیٹھے، فتح پوری ہو گئی، لیکن چونکہ نبی کا ہٹنا نہیں جب تک کہ تم کو حکم نہ دیا جائے، تم فوری ہی ارے اب تو ہم جیت گئے، اب کیا جگہ چھوڑ دی، کامیاب جنگ ہار گئے، اسی میں سیدنا حمزہ رضی اللہ شہید اور پرویز صاحب شہید ہو گیا۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ آج ہم نفس اطاعت کرتے ہیں اور شریعت اطاعت نہیں کرتے، یہ ہے خانقاہی نظام۔ بیعت سے مطلب یہ ہے کہ ہم اطاعت پوری طور پر شریعت پر، شریعت ہم پابند بنیں گے، خالی تھوڑی کہ ہم بیعت ہو گئے، یہ کون سی بیعت ہوئی ہے؟ یہ جھوٹی بیعت ہوئی ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے معاملات عادات جتنی شریعت کو معافی چلوں میں اور عمل کروں، یہ ہے مقصد۔ تو اطاعت سے جو کرو گے پھر کامیاب ہوگا۔ پہلے امیر ہوتے تھے لیکن اب تک خادم کہتے تھے، آج امیر تو ظاہر امیر ہے، وہ تو امیر ہے، بہت سے واقعات ہیں۔ تو اسلام کے اندر جو خوبی یہی ہے کہ تم اطاعت کرو شریعت کی، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اس بندے نے میری اطاعت کی، میرے نبی کی اطاعت کی، اس کو معاف کر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جنت کے بارے میں بہت چیزیں ہیں، لیکن شرط لگا دی، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے دوں گا۔ تقوی کیا؟ گناہ سے بچے۔ آج امت گناہ سے بچتی نہیں، ہماری پرسوں شبرات ہے، 12 وفات شبرات کہتے ہیں، ہر گھر میں شروع کا حلوہ بن رہا ہے۔ صاحب یہ کون سا حلوہ ہے؟ آج سنا کر ہم نے، یہ حلوہ نفس والا حلوہ ہے، کوئی اس کا ہے ہی نہیں، تذکرہ نہیں ہے۔ اصلاح ہو بڑے اچھی عنوان سے۔ ایک واقعہ حضرت نورہ مرقدو کا، حضرت کے سسرال بہت بڑے امیر کبیر خاندان میں تھی، ان کے ساس دونوں جو وہ خسرو صاحب جیسے سب ڈاکٹر لکھنؤ میں تھے۔ اس شبرات کا حلوہ بنتا تھا ان کا۔ تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک ناشتے دان میں حلوہ غر رکھ کے اور کہا کہ اب آئیے تمہارے لیے ہے۔ حضرت سمجھ گیا کہ اسی شبرات والا حلوہ، اس حکمت عملی کہتے ہیں۔ کچھ بولے نہیں، لے لیا، بہت اچھا۔ اندر خلوت میں گیا میاں فرم کے، بس حلوہ کو نکال کے جگہ رکھا کاغذ کے اندر اور خالی ناشتہ لے لیا کہ ناشتہ لے جا رہے ہیں۔ یہ عملی بتایا انہوں نے، تبلیغ ہو گئی کہ بھائی غلطی ہوئی، حلوہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج کو دیکھو تھا ارے صاحب تو بھابھی ہیں، حلوہ نہیں کھانے دیتے، یہ بھابھی تم نفس کے غلام بن گئے۔ حلوہ دیکھو بن رہا ہے، کتنے لوگ سودی نہیں لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، حلوہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے حلوہ کسی ہیلا بہانہ کہتے ہیں اس کو، نفس کا ہے۔ یہ اتفاقیہ ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ یہ غربا مساکین کے، نہ کہ خود کھاؤ، ہر جگہ رہتی۔ یہ 10 ہیں 20 یہ برسی ہے، خوب کھانے پک رہے عمدہ عمدہ، اور خود لوگ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیسے درست ہوگا؟ اسی لیے قوم جو ہے وہ نفس پرست ہو گئی، شیطان پرست ہو گئی۔ جو چیز نہیں جانتے اس کے بارے میں معلوم بھی کرو، خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہیں جانتے جاننے والے پوچھو۔ قانون دنیا کے یہ ہے، ہر وکیل پوچھتے پہلے مقدمہ کے بارے میں، چاہے کتنے قابل پروفیسر ہو، پوچھے گا وکیل سے جا کے، کتنے قابل ڈاکٹر دوسرے پوچھے گا جا کے، بھائی میرے سمجھ بات نہیں آ رہی۔ ایسی دین کے بارے میں بھی آج ہم لوگ منمانی کرتے ہیں۔ منمانی کرو گے تو ٹھوکر کھا جاؤ، گر جاؤ گے، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ یہاں بھی ذلت اور آخرت الگ رہے گی، اس سے ڈرو، وہاں کی ذرا ڈرو۔ ہے تو چند 100 برس زندہ رہو گے، بس 150 برس، لیکن جانا ہے وہاں کی ذلت سے بچو، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پورے اول آخر ساری امت کے لوگ جمع ہو جائیں گے، وہاں کیا حال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دین سے تعلق کیسے پیدا ہو، علماء کے پاس سمجھاؤ، ان سے بات پوچھو، اور ان کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ شریعت ہدایت ہوتی ہے، ان سے بات کرو۔ اسی لیے آج ہم لوگ اس سے بڑے غافل ہیں۔ قانون کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، پہلے اس کا لائسنس ہوتا ہے، اس کا پوچھتے بھی ہیں، اس کے بارے میں پھر کہیں فیکٹری بناتے ہیں۔
اور دنیا کے تو یہ کرتے اور آخرت بارے میں کچھ نہیں. یہ اس لیے کہ وہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ، اس نے محنت کی ان مسلمانوں کے سے ہٹا دو، ہم نپٹ لیں گے. آوارہ گردی گھر گھر ہو گئی، کیا لڑکا کیا لڑکی، کیا عورت کیا مرد، سب میں آوارہ گردی شروع ہو گئی. یہاں دیکھو وہی ہائی فائی کر رہے ہیں، دین سے بہت دور، دنیا سے بہت قریب. عذاب کا ہم خود دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرو. جو وقت گزر گیا وہ آنے سے رہا، اسی لیے ہوش میں آ جاؤ. شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرکزو دلی سے مخاطب کرتے تھے لال قلعہ والوں کو، اے لال قلعہ والوں ہوش میں آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں زمانہ تمہارا آنے والا ہے، بدحالی کا آنے والا زمانہ ہے. ارے ملانے لوگ ہیں، ان کو بہت کچھ کرتے تھے. پھر آیا دور نادر شاہ درانی کا تو اینٹ سے بجا دی، سر کے مینار بنائے تھے اس نے، اتنا قتل عام کیا تھا. اللہ والوں ٹکر لو گے، برباد ہو جاؤ گے. آج کل اسی لیے بولا نا پیر فقیر مارنے پھر بہت سے وہ دیکھیں نہیں اصل میں، وہ ڈپلیکیٹ دیکھتے مانگنے والے، بھکاری شاہ کٹوری شاہ. ان میں تو پھر بادشاہ وقت بھی ڈر جاتا ہے. انہیں میں سے ملا جیون نور الرحمن قدوم تھے. مفتی نے فتویٰ دے دیا شاہجہاں کو کہ ریشم پہننا آپ کی جائز ہے. سب نے دیکھ دیا کہ سب سے بڑے اس وقت موجود میں ملا جیون ہے، ان کے دستخط ہونا چاہیے. ان پر فتویٰ پہنچا کہ میں اس کا جواب جامع مسجد میں دوں گا، جمعے کے دن دوں گا. یہ تھے ہمارے اکابر. وہاں آیا، ان کے پاس پوچھا یہ فتویٰ ہے، ایک جملہ فرمایا. جواب پوچھنے والا دینے والا دونوں کافر. بادشاہ جلال آ گیا کہ میرے اس میں گستاخی، اس نے حکم کا قتل کیا جائے. مولا جیون سے خبر ملی کہ اچھی میں بھی تیاری ہوتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں. صلاح المومن ہے. پھر تو اورنگزیب ڈر گئے، یہ تختہ پلٹ جائے گا. ابا پا گیا، کیا غضب کیا آپ نے، آپ کی حکومت چھن جائے گی، اب کیا معافی صورت. ان کو بھیجا، خود شاگرد تھے مولا جیون کے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ معافی نامہ ہے یہ اللہ والے. اور اس نے جو ہے جس کو چاہے جو منہ پھٹائے کر دیا. اس لیے کہ دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیا قریب ہو رہا ہے. اصل میں ہم لوگ کبھی اس بات کی نہ دنیاوی علوم میں لائق فائق ہے، بہت پسندی کہتے ہیں اس کو، اور دین میں تو اور زیادہ زیرو ہے، بالکل صفر ہو رہے ہیں. جو چیز 100% ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، 100% لازم، وضو کے مسائل، خاص طور سے وضو کا طریقہ، نماز کے مسائل، اس کا طریقہ، پاکی ناپاکی 100% جانا، اور 100% زیرو ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہے کہ ہائی فائی جانا تھا، ڈسٹرکٹیو کام چل رہا ہے، خوب تقریبی کام خوب کر رہا ہے. اور یہ ہے کہ جب دین سے دور ہو گئے تو تم کو ایسی موقع ہے، تم کو یار ایسی مل جائیں گے دوستی جو دین سے الگ کرنے والے ہوں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا سے دوستی کرو، اس کا معیار یہ کہ اتنا دیندار ہے یہ شخص، ہر ایک سے نہیں. علماء سو میں بہت سی زبانیں ہر دور میں گزرے ہیں، جس کو کہتے ہیں مصاحبین. مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور الرحمن خطو واقعہ سناتے تھے. ایک نواب صاحب تھے، ان کا ایک عالم تھے ان کے حاضر باش، ایک ان کے دوست بھی آگے عالم، وہ زبردست لیکن بزرگ بھی تھے. تو وہ داڑھی منڈاتے تھے بادشاہ صاحب، وہ جو تھے نواب صاحب. تو ان کہا کہ حضور آپ کا داڑھی منڈانا کوئی حد کی گناہ کی بات نہیں ہے، مجھے علماء سو کہیں گے. اور دلیل پیش کی کہ داڑھی میں جو پڑ جاتی ہے وہ زنا کرتی ہے، اس لیے تم منڈا سکتے ہو. میرے ساتھی بہت چکر کیا غضب کیا انہوں نے. خیر جب رخصت ہوئے، کیا غضب کے ایمان کو بیٹھے، کہنے بھائی ہو جو آتا ہوں ایمان یار اٹھا رکھ دیتا ہوں، یہ اب تو ایمان ہمارا یہاں پہ ہے، ایسی بات کرتا ہوں اب پھر توبہ کر لیتا ہوں. یہ تو علماء سو کہتے ہیں اس کو. پیسہ چاہیے. اسی مذہبی ان بادشاہوں کے جو ہوئے یہ علماء سور ہوئے. اکبر بہت اچھے طور پر چل رہا تھا، ان کے مصاحبین گمراہ کر دیا ان کو، تبھی تو دین الہی بنایا انہوں نے.
اکبر فیضی جیسے لوگ بڑے علامہ تھے لیکن گمراہ کر دیا. بات توبہ کی انہوں نے. بہت سی جو ہے یہ جیسے مصائبین ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی حضور آپ کو ڈالنے والے کو حرج نہیں ہے، جو پڑھتے وہ زنا کرتے. یہ دلیل علماء اسی مانا مولوی الفسانی نور فرماتے ہیں کہ دور میں دو قسم، علماء حق علماء سو. ایک تو حق بات کو ہمیشہ کہیں گے، ایک اس میں یہ ہے ہاں صاحب ہے تو گنجائش تھوڑی سی، تو گنجائش لے کے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اطاعت کرو شریعت کی، کبھی ناکام نہیں ہوگا. جو اتنا سہل نسخہ شریعت کا ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کا ہے ہی نہیں. ان کے 9 درے جو کہلاتے ہیں، روزے ہوتے ہیں 1 لونگ کھاؤ 24 گھنٹے میں. ان کا یہ ہے. عیسائیوں کیا وضو کیا ہوتا ہے، ایک چمولیا ہو، ایک کھٹے میں پانی ہوتا ہے، اس میں ڈپ کرتے ہیں، ڈبوتے ہیں. یہ وضو ان کا. حساب گئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کہ شراب ہوتی وقت ہے یہ کہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے ہے. ایک چنگلیا کو ڈپ کرتے ہیں پانی کا، ڈبوتے ہیں. یہ وضو ہے ان کا. سب سے اکھرا مذہب ہمارا اسی لیے ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے نہیں جانتے ہیں. دنیا میں ترقی کرتے ہیں صرف ہائی فائی بننے کے لیے. کیا ملا پر ناچے ملانے لوگ ہیں. یہ ہونا چاہیے بالکل ستم والا ستم. ایک تو خود عمل نہیں کرتے، اس پر ان کو تنقید کرتے ہو، کہاں رہو گے تو. ایک ہوتا ہے اسی لیے تھوڑا فرماتے وہاں تھانے اور عمل کرو. ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص دیندار تو نہیں ہے لیکن دین بیدار نہ ہو، اس کی اصلاح ہو جائے گی. دیندار فی الحال تو نہیں ہے لیکن دین بیدار اصلاح نہیں ہوگی. آج کل چلے یہ کمیونسٹ ہے، بہت سے فرقے بہت سے ہیں. دین بیداری والی بات، دین بیداری کو تو ہمیشہ اس سے بچو. یہ شیطان کے اخوان و شیاطین ہیں، ان کے دوست ہیں. اس کا تم جاؤ گے تو تباہی میں آ جاؤ گے. اللہ جو فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو. آج ہم لوگ فوراً قانون رہتے ہیں یا سی آئی ڈی والے انٹیلیجنس والے آ جائیں فوراً ہم بات پہنچائیں گے، ہم کو کیا ہوگا اسے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ نہیں رہتا ہے. سب کی سپریم پاور تو وہی ہے. اسی لیے اصلاح کے لیے 4 نام مجرب ہے، تجربے میں آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر علیم و خبیر. اور جامع ہے ہماری تعالیٰ صفات، سمیع بصیر علیم و خبیر. یہ استدار ہو جائے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، باخبر ہے، علم والے ہیں. اتنا مضبوط یاد ہے پھر گناہ بھی نہیں کرے گا. ہمارا ایک ہے عزیز ہے جدے میں اچھی پوسٹ پر ہے کہ میں جب دفتر بیٹھتا ہوں کبھی کوتاہی تو نہیں ہوتی لیکن مجھے سزا ضرور فوراً کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر. چوکنا ہو جاتا ہوں میں. اچھی پوسٹ پر ہے. ذرا سی کچھ وہ ہوئی گراوٹ محسوس کی، یہ استدار ہوا. یہ ہے تعلق میں اللہ قائم کرنے کا نسخہ. اللہ والا بننا چاہتے ہو ان پہ عمل کرو. شیخ یہ ہدایت دیتا ہے اپنے آپ کو شریعت کی پر ڈھال دو، دنیا تو کہتی رہے گی. اطاعت کے واقعہ بھی دیکھ رہا تھا. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے انتخاب کیا، آپ ابھی کہ میں اس قابل بالکل نہیں، بہت منت ہمارے کے. ان کا ایک شرط پر تم جو میں کہوں اس پر عمل کرنا پڑے گا. کہا ٹھیک. بڑا لمحہ واقعہ ہے. انہوں نے ٹھیک ہے. اب انہوں نے پڑا ہوا مجھ سے بچھانا چاہتا ہے، میں بچاؤں. دیکھو وعدہ ہو گیا، میں امیر ہوں. کھانا پکانا، لکڑی لانا، بازار جانا، سارے کام اب وہ لوگ بیچارے کہ تم نے امیر میں انتخاب کیا، میری اطاعت ضروری ہے. کھانا تیار ہو گیا. ایک صاحب نے کہا بہت بھوکے تھے، ان سے کہا کہ بھائی نہیں جب تعمیر ہو نہیں کھانا دیں گے. بڑی مطلب ایک صاحب ہے وہ دوسرے لوگ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ غلام چاہیے. ہاں 500 درہم کا لے لیا انہوں نے. وہ کہہ آئے ابو صدیق رضی اللہ تشریف لائے. وہ کہہ رہے چلا رہے بھائی میں غلام نہیں ہوں تو آزاد ہوں. چلاتے لیکن واقعہ معلوم ہوا تھا یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہے. یہ انہوں نے واقع سے میں بھوکا تھا کہ انہیں روٹی نہیں دے رہے تھے اور میں بہت میں نے سمجھتے نہیں تھے
چودھری صاحب آ رہے تھے، ان سے میں نے گزارش کی کہ مجھے غلام چاہیے، اس لیے کہ پیسے لے کر فوراً واپس کرو. پیسے واپس کیے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. یہ امیر مومن نے کہہ دیا کہ میں سارا کام کروں گا، لکڑی لانا، کھانے لانا، پیسہ لگانا، سب کچھ، جوتے ٹھیک کرنا، جوتے نہیں. یہ تھے ہمارے اسلاف، بادشاہ وقت ہیں، اور یہ جذبہ ان کا. یہ سو کہتے ہیں شریعت اطاعت کی. دنیا میں جتنے انسان ہیں قیامت تک سب سے افضل صرف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد الانبیاء بھی تحقیق اسی لیے کہا گیا. انبیاء کیا انہیں کی نمبر ایک آتے ہیں جتنے دنیا میں انسان ہیں. یہ اور ان کے دیکھو خدمات تو دیکھو. رئیس بھی تھے لیکن بڑی مجاہدے کی انہوں نے. نبی کے صحبت رہا ہے. اسی آپ نے شاط الرحم کے بارے میں نے سب کا حق ادا کیا، ان کا نہیں حق کیا. تو اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج امت نفس کی اطاعت کرتی ہے، شریعت اطاعت نہیں کرتی. اس کو تو دیکھو تمہیں غالب ہو گئے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مالک سے رجوع کرو، بس مالک سے رجوع کرو گے کبھی ناکام نہیں ہوگے. آج ہم ہمارے بارے پھرتے ہیں، نوکری کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں. علم کے بارے میں مسلمان بہت پیچھے جا رہا ہے. بچوں کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے بھی تو وہی ہائی فل ہے. ایک علم اتنا مہنگا ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں علم فروشی. علم بیچا جا رہا ہے. یہ جتنے اسکول قائم ہو رہے ہیں گورنمنٹ جتنے بھی ہیں، اب پیسے چاہیے ان کو، بڑی بڑی فیس رکھی انہوں نے. یہ بیچا جا رہا ہے. اس میں پہلے لوگ محنت کرتے تھے، پڑھتے تھے. اب تو ایک ڈونیشن شروع ہو گیا، لاکھوں لاکھ ڈونیٹ کرتے ہیں، خرید رہے ہیں، سب بیچ رہے ہیں. تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو. اگر تمہارے موافق شریعت ہے تو شکر ادا کرو. مالک کا کرم ہے، اس نے ہم سے نماز پر توفیق عطا فرمائی. سب کرم مالک کا ہے. تلاوت کی اور جو کام ہے اس کا فضل و کرم ہے. اور تو اے اللہ مجھے محروم نہ کیجیے گا. آپ نے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور اسے آپ مجھے محروم نہ کیجیے گا. اس کی برکت سے لجاجت ہے، اس کے اندر تواضع ہے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے. اس کو بار بار کہتے وہ پھر بھٹک نہیں سکتا. ملائکہ اسے خدمت پاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کوئی نہیں بادشاہ کے حضور کو میرے لائق کوئی خدمت، اور جو ہوتے ہیں میرے لائق کوئی خدمت. ایسے ملائکہ ہوتے ہیں ان کی خدمت میں. اللہ والے ہوتے ہیں بہت زیادہ، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی. وہ ڈرتے صرف رب سے. میدان محشر کی ہولناک منزل سے آج ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہاں وہ کرتے رہتے ہیں کیا موت نہیں آئی تمہیں؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ پھر کتنے کرو فرد کے سب چلے گئے. وہ یہ ہے کہ دنیا سے ہم نے قربت حاصل کر لی. یہود نصارہ میں سے محنت ہے وہ کامیاب ہو گئے. اب بھی ہوش میں ہو، استغفار کثرت کرو اور مالک سے ڈرو. مخلوق جو ہے ایک بتاؤ سن لو، گورنمنٹ کا حکام ہے ماننا لازم ہے، یاد رکھو. اگر کوئی خیانت ہے گنہگار ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہی ہے. کوئی بھی حکومت ہو شریعت پہ تو مداخلت نہیں کرے گی وہ. اور جو قانون لازم ہے اس کا، کتنے لوگ ہم لوگ اس کو کرتے ہیں، حکم عدولی کا گناہ ہی ہے. اس کو کہتے ہیں انگلش میں لوئر ٹو دی گورنمنٹ. ہم ہاں فور ماننے بات کو. کہ اگر حبشی غلام بھی ہو تو اس کا کہنا ماننا. سپریم پاور وہ ہے، گورنمنٹ اس کی ہے، کوئی بھی ہو ہم اس کو نہیں کریں گے. یہ بھی غلط فہمی نہیں ہوگی. وہ فلاں کی حکومت ہے یہ جائز ہو جائے گا. اطاعت واجب ہے. دین مداخلت نہیں کریں گے وہ. اور جو قانون بن گیا تو بن گیا. اس پہ لوگ بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں. اسی لیے قوم پہ عذاب بھی آ رہا ہے. ہر گھر پریشان ہے. منمانی کرتے رہتے، چھوٹی موٹی چیزوں پہ لڑائی کرتے رہتے. اب یہی ہے کہ جو چیز واقف نہیں ہے تو آج ایک واقعہ پیش آیا ہے. ساتھ نے کہا مسافر کے بارے میں یہ ہے کہ یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو، ایک دونوں سے اسے ایک ہاتھ سے مسافر کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی بات، حالانکہ نہیں. جب تو واقف نہیں ہو پہلے معلوم کر لو اور ثابت ہے. ایک ہاتھ مشغول ہے ایسا بھی کیا آپ نے، بائیں ہاتھ سے مسافر بھی کیا، دائیں سے بھی مسافر کیا، اور دونوں ہاتھ سے مسافر کیا. حال بدلنا آپ کو بدل جائے گا. یہ نہیں صاحب اس میں ایک نئی چیز یاد کرتی ہے، نہیں ثابت ہے. جب واقف تو ہے نہیں، پڑھے لکھے ہے نہیں، وہ سمجھتے کہ ہم نے جو
نکیر کی ہے ویسے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. اپنے طور پر دونوں ہاتھ بڑھا دو، کوئی حل نہیں، لیکن جو حکم ہے اس سے ہم واقف نہیں، اسی لیے کوئی بات شریعت کے پہلے پوچھ لو اس کا کیا حکم ہے. جو ہے دونوں ثابت ہے. یدین سے دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی ہے، ایک ان کا ایک ان کا، یہ بھی ہے. ایک دونوں ہاتھ ہمارے دونوں ہاتھ ہے، یدین کہتے ہیں. وہ جانتے تو نہیں یدین کہتے کس کو. اسی لیے نکیر کرنا کوئی نہیں، لیکن معلوم تو کر لو. چوک ہو جاتی ہے اچھے اچھے لوگوں سے. ہمارے قابل سے ذرا چوک فروج کیا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں پہ مسئلہ یوں ہے، تحقیق ہوگی، وہ فروج کر لیا انہوں نے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، اطاعت کرو شریعت سے، کامیاب رہو گے، کبھی ناکام نہیں ہوگے. لیکن ہم اطاعت کرتے ہیں نفس کی، بس وہی ہے بھی مقصد خانقاہی نظر اسی کا ہے کہ تم شریعت اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں میں سے نماز کا اہتمام، معاملہ ٹھیک ہو، شریعت موافق کام کرو، ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے. جو کام کرو یہ معلوم کہ شریعت کیا کہتی ہے. ارے یار یہ شریعت بگاتے ایسے جملے کہتے ہو. قانون گورنمنٹ کر کے دیکھو ذرا، کنٹمپٹ آف کورٹ ایک ہوتا ہے، سزا فوراً ہو جائے گی. کوئی ایک مجسٹریٹ ایک نواب صاحب کو قید کر کے لائے تو ان کا جیسے میں پالش کرتے تھے، اس کو جلال ہے تھا، اس میں تھا. تو ایک تھے انسپیکٹر پولیس کے، آغاز مجھ سے سنایا کہ میں نے سنبھالا پھر کہ حضور یا دماغ تھوڑا پاگل ہو گئے، یہ لیے کہ مجسٹریٹ ہے، آن ڈیوٹی ہے، ان کے جیسے میں پالش کرتے اس طریقے سے. خیر انہوں نے میں نے سنبھالا ان کو سزا ہو جاتی، کیونکہ آنا ہے ان کے اندر. میں اتنا بڑا آدمی ہوں، جیسے میں پالش کرتا. پوسٹ تو دیکھو اس کی، کوئی پوسٹ دیکھی آتی ہے، انسان نہیں دیکھا جاتا. یہ بڑے بڑے کیس قائم ہوتا تو پولیس معمولی کانسٹیبل ہوتا، وہ ہتھکڑی لے آتا ہے پہنا کے، معمولی کانسٹیبل. ایسے تم شریعت پہ چلو، انہیں نہیں کر سکتا. مالک سے چلو، بس یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، حلال کی فکر کرو، میرے پیٹ میں حرام ہو، روٹین ہو جائے، کوئی چیز ہو، کھانا پینا لباس اور جو کام ہے، یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری حیات ہے مجھے حلال عطا فرمائے، حرام سے بچائیے. بس خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لو، اطاعت شریعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گا. دعا کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وبارك. اللهم نقول التوفيق والعفو والعافية والتوفيق. اللهم اعطنا الصدق والخير والزكاة. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وبارك صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على